مسٹر ایکس صاحب، السلام حفیظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی اسکرین دیکھی اور آپ کا جو صبر کا لیول دیکھا، اس کے بعد تو مطلب اب چاہے ہماری آئیڈیالوجی جو بھی ہو، لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ غلط دیکھیں تو غلط کو غلط کہیں اور صحیح دیکھیں تو اس کی تعریف بھی کریں. جی تو پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ جو صبر کا لیول تھا آپ کا اس میں 1 گھنٹے تک، اتنا جی میں نے کسی کا نہیں دیکھا آج تک 25 سال کی عمر میں. چلے چلیے الحمدللہ. جی جی. اب برائی چھوٹے کریں. چھوٹے میرے نہیں 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 نہیں، مذاق ہے، مذاق ہے. جی ہاں، نہیں مذاق کو مذاق ہی لے. جی جی. تو جی 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 میرے چھوٹے چھوٹے 2-3 سوال ہیں. جی پہلا یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات ہیں وہ سبمٹ کر چکی ہیں ول اپنی گاڈ کو، کیا یہ صحیح ہے؟ سبمٹ کر چکی ہیں اپنی ول گاڈ کو. جی مطلب وہ جیسے انسان ہے اسلام کو فالو کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ سبمٹنگ ٹو ول ٹو گاڈ، کہ جب وہ کرے گا تب اسلام کو فالو کر رہا ہے. لیکن جو باقی جتنی بنائی ہیں مخلوق ہیں وہ ول اپنی سبمٹ کر چکی ہیں خدا کو. نہیں تو اس تعلق سے ایک آیت ملتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. سورہ نور کی آیت ہے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، ساری کی ساری کائنات، یہ اللہ کو کی گلوریفائی کرتی ہے، یعنی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اگرچہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور یہ تسبیح کا مطلب یہ نہیں کہ جس طریقے سے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یا الحمدللہ کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اگر یہ کرتے تو ہم اس کو سمجھ لیتے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے. اب یہ بظاہر جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نظام کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو چلانا چاہا، یہ کائنات اسی نظام کے اوپر چل رہی ہے اور یہی اس کا سبمیشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کچھ اور کائنات کرے کچھ اور. اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ نکلے اور سورج نکل نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آج نہیں نکلتا، بہت تھک گیا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. جی نہیں، جیسے یہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اکثر سنا ہے کہ باقی جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، وہ ساری اپنی ول سبمٹ کر چکے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جانور تو ایسے کام بھی کرتے ہیں جو انسانوں کے لیے پروہیبٹڈ ہیں، جیسے زنا کرنا، انسسٹ کرنا، ایک دوسرے کو مار کے کھا جانا. تو کیا یہ بھی خدا کی ول ہے؟ جانور تو مکلف نہیں ہے نا بھائی. جانور مکلف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شریعت نہیں. مکلف کا مطلب اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو اچھائی اور برائی ہے، کہ کسی کام کا اچھا یا برا ہونا، یہ انسان کے لیے ہے، یہ جانور کے لیے نہیں ہے. اب جانور کو زندہ رہنے کے لیے دوسرے کو مارنا پڑتا ہے. اب انسیسٹ تو چھوڑ دیجئے، اس کا مطلب جو جانور شکاری ہیں وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ وہ زندہ رہیں گے دوسرے کو مار کر. تو ان کے یہاں تو قتل و غارت گیری جو ہے وہ روزانہ کا کام ہے. تو اگر جانور بھی اسی طریقے سے مکلف ہوتے تو وہ تو جانور تو سارے مر چکے ہوتے. تو یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت انسانوں کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کی فطرت میں خدا نے جو لکھ دیا وہ جانور اسی طریقے سے کرے گا، اس فطرت سے ہٹے گا نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں شہد کی مکھی کی، کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے نکلتی ہے اور وہ اس ایک پھول کی تلاش میں جاتی ہے کہ تاکہ اس کا رس چوسے اور واپس جو ہے وہ جا کر ہنی شہد پروڈیوس کرے. تو اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ہزاروں سال سے جب سے بھی شہد کی مکھی پائی جاتی ہے تب سے مکھی یہی کام کر رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں میں اتنی زیادہ، حالانکہ انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے ان میں، کہ باقاعدہ ان کے یہاں پورا ایک نظام ہے، ہائرارکی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ بھائی مکھیوں نے کوئی میٹنگ ویٹنگ کر کے یہ کیا ہو یار اتنا تھک جاتے ہیں وہاں سے اڑتے اڑتے، کوئی ایسی مشین ایجاد کرنی چاہیے کہ اے آئی کچھ لے کر آئے کہ یہ رس خود بخود آ جائے اور اس طریقے سے ہنی بنتا رہے. تو ایسا نہیں ہوا. جو مکھی آج سے 10,000 20,000 سال پہلے جب بھی ہوگی جو کام کر رہی تھی، آج بھی وہی کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی فطرت میں ہے اور اس فطرت سے سر منہ انحراف نہیں ہوگا. تو یہ خدا کی نوبل کوالٹی کے خلاف نہیں جاتا ہے کہ خدا نے ایسی جو چیزیں اسے انسان کے لیے پسند نہیں ہے وہ چیزیں اس کے لیے عام کر دی ہیں؟ مفتی صاحب، اس میں ایک پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ جو آپ کا سوال ہے نا مسٹر ایک صاحب، وہ ہدایت اور گمراہی کو لے کر کے ہے نا، کہ تو جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ہدایت اور گمراہی کا وہ معاملہ نہیں ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ آپ جو کنڈیشنز کے آگے جو سوال کر رہے ہیں وہ کنڈیشنز اینیمل یا انسان کے علاوہ جو دوسرے مخلوقات اس دنیا میں ہیں، جنوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ کنڈیشن اپلیکیبل ہی نہیں ہے. تو جب وہ کنڈیشن ہدایت یا گمراہی والی ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے تو آپ کا یہ سوال بھی ریلیونٹ ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے نا تو جیسے سورہ انسان ہے 29 پارے میں، تو وہاں دیکھیں گے آپ
کہ انسان کی تخلیق کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. تو اما شاکرا و اما کفورا والا جو یہ ہے نا ہدایت اور گمراہی، وہ انسانوں کے ساتھ یا اور ایک دو انجینوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے، وہ شیر کے ساتھ اور وہ جو ہے چیتے کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو وہ کنڈیشن آپ ان کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی تو ہے نا کہ جانوروں کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا؟ ان کو صرف اور صرف اس دنیا کے لیے بنایا ہے، وہ اور یعنی اس دنیا میں رہنے کے لیے، تاکہ وہ انسانوں کے کسی نہ کسی انداز میں کام آئیں، اس ایکو سسٹم کو باقی رکھنے میں کام آئیں. تو ان کی حیثیت اس ایک کارخانے کے پرزے کی ہے، وہ کارخانے کے مالک کی حیثیت نہیں ہے. کارخانے کے مالک کی حیثیت انسان کو دی گئی کہ کارخانہ جب چلے گا تو انسان کو فائدہ ہوگا. اب اگر آپ وہی حکم جو انسان یعنی مالک کے اوپر ہے وہ اس کارخانے کے پرزے پہ لگانے لگے تو یہ تو ناانصافی ہے. جی میں دوسرا سوال کر لوں جلدی سے کہ جیسے آپ نے کہا، جیسے جب بھی ہم آپ لوگوں کی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس میں ایک اصول اپلائی کرتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کے اندر انکنسسٹینسی ہوتی ہے تو مطلب وہ ڈیبیٹ ہار چکا ہے. یہ صحیح ہے؟ کنسسٹنسی انکنسسٹنسی ایک اہم اصول ہے، لیکن آپ اپنا سوال مکمل کر لیں. جی تو جیسے ہم قرآن میں یہی چیز دیکھتے ہیں، کچھ جگہ مجھے انکنسسٹینسی لگتی ہے، یا وہ آیتیں جیسے سورہ بقرہ کی 106 آیت پہ صاف اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اگر کوئی آیت ایبروگیٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کی انکنسسٹینسی کو شو نہیں کرتا ہے؟ تو یہ نوبل کوالٹی میں آئے گا؟ ایبروگیشن جو ہے وہ انکنسسٹنسی نہیں ہے، بلکہ ایبروگیشن پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ایبروگیشن کو دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، اب اس نے بھی ارادہ بدل لیا، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. اگر آپ اس طریقے سے سوچیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی انکنسسٹنسی ہے، لیکن آپ اس طریقے سے اگر سوچیں گے تو غلط سوچیں گے. اس کی مثال ایسی ہی ہے، اور یہ بہت کامن مثال ہے، شاید میں نے کسی موقع پر دی بھی ہوگی. وہ یہ کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کو یہ معلوم ہو کہ بھئی آپ کا علاج 6 مہینے چلے گا، پہلے مہینے یہ دوا، دوسرے مہینے یہ دوا، تیسرے مہینے یہ دوا. اب جب دوسرے مہینے ڈاکٹر کا پرسکرپشن بدلا، آپ یہ کہیں کہ یار یہ کیسے ڈاکٹر ہے، پہلے کچھ اور دوا دے رہا تھا اب دوسری دوا دے رہا ہے، وہ پہلے والی بدل دی. اور آپ ڈاکٹر کو یہ کہیں کہ یہ انکنسسٹنسی ہے، آپ کو دوبارہ میڈیکل کالج جانا چاہیے، دوبارہ ڈگری کریں. تو یہ آپ کی انکنسسٹنسی مانی جائے گی، چونکہ وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دوا تبدیل ہوئی ہے، لیکن وہ دراصل آپ کے اس پورے علاج کا حصہ ہے جو اس ڈاکٹر کے علم میں تھا کہ آپ پہلے مہینے میں یہ دوا لیں گے اور دوسرے میں یہ. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی اور جن کو منسوخ کیا، تو پہلے اس کے علم میں تھا کہ اس انسان کے لیے یہ آیت نازل ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ مثلا شراب کے معاملے کو آپ لے لیجئے، تو پہلے صرف یہ کہا گیا کہ شراب میں یعنی اس کا نقصان زیادہ ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نفع بھی ہو، اشارہ کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چونکہ مسلمانوں کو شراب کے تعلق سے ان کا جو نظریہ تھا کہ یہ بالکل نارمل چیز ہے، وہ بدلنا تھا. اب جب وہ نظریہ بدل گیا تو اب دوسری آیت نازل ہوئی کہ بھئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب نماز کے وقت ہو تو تم اس وقت جو ہے شراب مت پیو. تو اب یہ بتا دیا گیا کہ شراب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم اگرچہ تمہیں اچھی لگ رہی ہے کہ تم جب چاہو پی لو، اور ہمیں نماز پڑھنی ہے 5 وقت، تو اب آپ کے پاس وقت کہاں بچا شراب پینے کا؟ شراب پیئیں گے تو نشہ بھی اترتے ٹائم لگے گا. تب اس کے بعد جب لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر شراب کو حرام کر دیا گیا. تو یہ اس کو آپ اس اعتبار سے اس تناظر سے دیکھیں تو اس میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے. ایک چیز میں یہاں ایڈ کرنا لاسٹ چاہتا ہوں حضرت، ایک چیز جی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کنسسٹنٹ ہونا، تو وہ کرائٹیرین کا کنسسٹنٹ ہونا ہے. جی ہاں کرائٹیرین کا مثال کے طور پر ایک حکم ہے، شراب تدریجاً حرام ہوئی، تو کسی حکم کا تبدیل ہونا یہ حالات کی تبدیلی یا حکمتوں کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے پیچھے وزڈم چینج ہوئی. کرائٹیریا کیا رہا؟ اللہ حلال و حرام طے کرے گا، یہ ہے کنسسٹنسی. تو ہماری کنسسٹنسی یہ ہے کہ حلت و حرمت یا مورل ویلیوز اللہ کی طرف سے آتی ہیں، حلال زبردست. ہوں یا حرام. تو یہ سمجھنا ہے کنسسٹنسی کرائٹیرین پر بیس کرتی ہے، جس کو ہم صحیح اور غلط کہتے ہیں کہ ان کی کنسسٹنٹ نہیں ہے. کبھی یہ کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم ہو جاتے ہیں، کبھی پوزیٹیوزم ہے، کبھی امپیریزم ہے، کبھی آبزرویشن ہے. ان کا کرائٹیریا چینج ہوتا ہے چیزوں کو پرکھنے کا. ویئر جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس چیز کے اندر فال نہیں کرتی جو کہ چیلنج کی جا سکے ہماری فلسفی میں. بہت شکریہ. زبردست پوائنٹ. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ بھئی میں رہتا تو انڈیا میں ہوں، لیکن کبھی تو میں آپ کہیں کہ جی میں قانون مانوں گا جو بھی انڈین گورنمنٹ پاس کر رہی ہے، اور کبھی یہ کہیں کہ میں قانون نہیں مانوں گا چونکہ انڈین گورنمنٹ کو قانون بنانے کا حق نہیں ہے. تو یہ جو یہ ہے انکنسسٹنٹ رویہ. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ قانون سازی کا حق خدا کو ہے،
اور خدا کے واسطے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قانون بنانے کا دیا ہے، اور وہ پھر جو قانون بنتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی بنتا ہے، اس کی وحی سے بنتا ہے. یہ کنسسٹنسی، اب چاہے اس کے اندر کتنی بھی تبدیلی ہو جائے، تبدیلی وہیں سے ہوگی. میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے، دنیا کا سب سے بڑا فقیہ اور مفتی تبدیل نہیں کر سکتا. جی لاسٹ کوشچن یس اور نو میں آنسر چاہوں گا. ایک میں نے آن لائن یہ والا کوشچن دیکھا تھا، وہ پتہ نہیں کیسا گروپ تھا، اسلام آباد کا کیا تھا، کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ جیسے آپ یہ تو تسلیم کریں گے کہ قصاب اور یہ اسامہ بن لادن جیسے لوگ ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، تو اسلام اور اسلام کے نظریے سے یہ فائنلی جنت میں جائیں گے، ہاں یا نہ؟ نہیں، اس کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جنت میں جانے کا تعلق عمل سے خالی نہیں ہے بلکہ عقیدے سے ہے. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو کفری عقیدہ ہے، وہ کفر پر مرا ہے، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. ایک آدمی کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ ایمان پر مرا ہے اور اس کے اعمال چاہے وہ کتنے ہی خراب ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے جہنم میں جانے کی، اور اس کے بعد پھر کسی خاص وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو جنت میں بھیج دیں. تو اس لیے یہ ہاں یا نہ کا کوشچن ہے ہی نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فتویٰ دے دیں کہ فلاں صاحب جنتی ہیں یا فلاں صاحب جہنمی ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان مانتے تھے نا، اس لیے تو نہیں، میرے کسی بھی آدمی کے مسلمان ماننے سے وہ مسلمان اس وقت ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظر میں جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں، یہ میں اور آپ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اس کا تعلق یعنی یہ سوال مسلمان سے کیا جانا ہی بنیادی طور پر غلط ہے، ہوگا چاہے وہ کتنا بڑا ٹیررسٹ، ڈزنٹ میٹر. یہ ہے وہ کنسسٹنسی کہ جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان نہیں کرے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ خدا کرے گا. اور خدا نے جو باتیں بتا دی کہ ایمان موت جو ہے اگر ایمان کے اوپر آئی ہے تو جنت ہے، اگرچہ اس میں سزا بھی مل سکتی ہے ساتھ میں وہ اعمال کی بنیاد پر، اور اگر موت کفر پر آئی ہے تو جہنم ہے، اور پھر اعمال کتنے ہی اچھے ہوں تو کوئی یعنی جنت نہیں ہے. یہ کنسسٹنسی ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی آپ جس کو کہہ رہے کہ جی فلاں آدمی ٹیررسٹ تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اور پیمانہ لے کر آئیں گے، اور دوسرا آدمی بڑا مہاتما تھا اس کے لیے کوئی دوسرا پیمانہ ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے، پیمانہ سب کے لیے ایک ہے. نہیں، ان نے مطلب اتنے معصوموں کا قتل کیا، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، اس لیے یہ میں نے پوچھا. وہ چاہے کتنے، کیا میں کہتا ہوں پوری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. اگر وہ ایمان پہ مرا ہے تو پھر وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر جنت میں جا سکتا ہے، اور سزا کتنی بھگتے گا یا نہیں بھگتے گا یہ میرا اور آپ کا، یہ دنیا کا کوئی آدمی اس کو طے نہیں کر سکتا، یہ اللہ طے کرے گا. جی جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر کے کام کا راستہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کے کام کا کرنے والا. اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کو اگر پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں، ہمارا کام ہے اپنی بات رکھ دینا.